پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ کہانی ایک فاختہ اور چیونٹی کی دوستی کے بارے میں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شدید گرم دن تھا۔ آسمان پر سورج آگ برسا رہا تھا۔ وہیں جنگل میں ایک اکیلی چیونٹی رہتی تھی۔ اس کو شدید پیاس لگ رہی تھی۔ چیونٹی پانی کی تلاش میں جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ پیاس کی وجہ سے چیونٹی کمزور اور تھک چکی تھی۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی، لیکن پیارے بچوں، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو دور ایک ندی نظر آئی۔ ندی کو دیکھ کر چیونٹی بہت خوش ہوئی۔ اس کے کمزور جسم میں جیسے طاقت بھر آئی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ ندی کی جانب چل پڑی۔ پانی کو دیکھ کر چیونٹی کی آنکھیں چمک پڑی۔ بڑی مشکل سے چیونٹی کو پانی ملا تھا، اور اسی خوشی میں اس سے ایک غلطی ہو گئی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں گر گئی۔ چیونٹی کے ننھے سے دل میں خوف پھیل گیا۔ ندی کا پانی چیونٹی کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ چیونٹی پانی میں ڈوبنے لگی۔ چیونٹی بہت پریشان ہو گئی۔ وہ ندی کے تیز بہتے ہوئے پانی میں تیرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ندی کے پاس ہی درخت پر ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ فاختہ کے دل میں رحم آ گیا۔ فاختہ یہ سوچنے لگی کہ کیسے اس ننھی سی چیونٹی کی جان بچائی جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ فاختہ نے درخت کی شاخ سے ایک نرم پتا توڑا، پتے کو اپنی چونچ سے پکڑا اور فوراً اڑتی ہوئی چیونٹی کی طرف گئی۔ چیونٹی جو کافی دیر سے تیر رہی تھی، اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی، اب پانی کی تیز لہروں کے سامنے تھک گئی تھی اور مزید نہیں تیر سکتی تھی۔ چیونٹی ڈوبنے کے قریب ہی تھی کہ فاختہ نے وہ پتا چیونٹی کے سامنے رکھ دیا۔ چیونٹی نے اپنے سامنے پتا دیکھا تو اس کے دل میں بچنے کی امید پیدا ہوئی۔ چیونٹی نے پتے پر چڑھنے کی کوشش کی اور بالآخر اس پتے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ بہتے بہتے پتا ندی کے کنارے لگ گیا اور چیونٹی پتے سے اتر کر ندی کے کنارے خشکی پر آ گئی۔ چیونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ فاختہ نے بھی مسکرا کر اس کے شکریہ کا جواب دیا۔ فاختہ اڑی اور اڑ کر واپس درخت پر جا بیٹھی۔ پیارے بچوں، کہانی یہاں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آس پاس کے درختوں کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا تھا۔ شکاری کی نظریں اس خوبصورت فاختہ پر تھیں کہ کیسے اس فاختہ کا شکار کیا جائے۔ شکاری کے پاس خوبصورت پرندوں کو پکڑنے کے لیے خوفناک قسم کے پنجرے تھے۔ شکاری کے کندھے پر بندوق بھی تھی۔ وہ شکاری اکیلا نہیں تھا، بلکہ شکاریوں کا ایک گروہ تھا جو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آئے تھے۔ شکاری نے اپنے کندھے سے بندوق اتاری اور فاختہ کا نشانہ لیا۔ فاختہ کا دھیان شکاری پر نہیں تھا، لیکن چیونٹی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ چیونٹی دوڑتی ہوئی شکاری کی طرف گئی۔ چیونٹی نے اپنی پوری طاقت سے شکاری کے پاؤں پر کاٹ دیا۔ شکاری درد سے چلا اٹھا اور اس سے بندوق بھی چل گئی۔ بندوق چلنے سے ایک زوردار دھماکے کی آواز پیدا ہوئی۔ اسی دھماکے کی آواز سے فاختہ بھی ڈر گئی اور درخت کی شاخ سے اڑ کر دور چلی گئی۔ پورے جنگل میں چیونٹی اور فاختہ کا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ چیونٹی اور فاختہ ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست بن گئے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں، اس میں پہلا سبق یہ ہے کہ ہم نے کبھی ہمت نہیں ہارنی۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ کو اس کا احسان یاد رکھنا چاہیے۔ اور چوتھا سبق یہ ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔